السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں عمران سعید۔ آج ڈیولپمنٹ اکنامکس کی 5th کلاس ہے۔ آج کی کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہے ڈیولپنگ کنٹریز اینڈ دیئر فیچرز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس ٹاپک کو ہم 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے پڑھیں گے۔ پہلے پارٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیولپنگ کنٹری کی ڈیفینیشن اور جو ان کامن کریکٹرسٹکس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے سیکنڈ پارٹ کے اندر ہم کامن کریکٹرسٹکس جو ہیں، جو مشترک خصوصیات ہیں، ان کے اوپر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاسز کے اندر یہ چیز پڑھی ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے بیسیکلی یورپین نیشنز کے اندر، وہ سٹارٹ ہوا انڈسٹریل ریولوشن یا صنعتی انقلاب سے، اور ہم نے بات کی تھی کہ اس انڈسٹریل ریولوشن نے دنیا کو 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا۔ ایک طرف آپ کے ڈیولپ نیشنز آ گئے جو نارتھ کے ممالک کہلاتے ہیں، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا وغیرہ، اور ان ممالک کے اندر لوگوں کی آمدنی، ان کی پیداواری صلاحیت، روزگار کی سطح، تمام چیزیں بہت اچھی ہو چکی تھیں۔ اس کے مقابلے میں جہاں جہاں انڈسٹریل ریولوشن کے ثمرات نہ پہنچ سکے، ان میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ایتھوپیا وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو طریقہ کار سب سے عام ہے وہ ہے فی کس آمدنی کا طریقہ یا پر کیپٹا انکم کا طریقہ۔ یہ طریقہ کار ورلڈ بینک نے اختیار کیا۔ ورلڈ بینک نے سن 2000 کے اندر تمام جو دنیا کے ممالک تھے ان کو ان کی پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے 4 گروپس کے اندر ڈیوائڈ کیا۔ ان میں وہ ممالک جن کی سن 2000 کے اندر پر کیپٹا انکم یا فی کس آمدنی $755 سے کم تھی، ان کو LIC یعنی لوور انکم کنٹریز کہا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ تھا اس میں وہ ممالک شامل تھے جن کی پر کیپٹا انکم سالانہ $756 سے $2995 تھی۔ اس گروپ کو لوور مڈل انکم کنٹریز یعنی LMC کا نام دیا گیا۔ تیسرا گروپ جو ہے اس میں شامل ممالک کی پر کیپٹا انکم $2996 سے لے کے $9265 کے قریب تھی۔ اس گروپ کو اپر مڈل انکم کنٹریز کہا گیا، اور جو لاسٹ گروپ تھا اسے HIC یعنی ہائی انکم کنٹریز جو ہے کہا گیا، اور اس میں وہ تمام ممالک شامل تھے جن کی پر کیپٹا انکم $9265 سے زیادہ تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی جو ڈسملر کریکٹرسٹکس ہیں یا ان کامن کریکٹرسٹکس ہیں ان کے حوالے سے، یعنی غیر مشترک خصوصیات جو ترقی پذیر ممالک کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں۔ ان خصوصیات کے اندر سب سے پہلی خصوصیت ہمارے پاس ہے سائز اینڈ انکم لیول آف کنٹری، یعنی ملک کا سائز اور آمدنی۔ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر کچھ ممالک آبادی اور سائز کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں، جیسے برازیل، انڈیا، پاکستان، چائنا، مصر اور نائجیریا وغیرہ، اور اس کی دوسری سائڈ پہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا سائز اور آبادی بہت تھوڑی ہے، مثال کے طور پہ چاڈ، اردن، نیپال اور پیراگوئے وغیرہ۔ اسی وجہ سے جہاں آبادی آپ کے پاس زیادہ ہے وہاں پر ان کے کئی نسلی، لسانی، علاقائی اور انتظامی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ بڑے رقبے کی وجہ سے جہاں ہمارے کم ترقی یافتہ ممالک میں کچھ مسائل بھی ہیں تو وہاں انہیں کچھ بینیفٹس بھی نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بڑے ممالک ہیں ان کے اپنے وسائل بھی زیادہ ہیں، ان کی اپنی مارکیٹس کافی وسیع ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بیرونی دنیا کے اوپر جو انحصار ہے وہ بہت زیادہ کم ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہیڈنگ ہے جی تاریخی پس منظر یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاسز کے اندر یہ بات کی کہ جو ہمارے کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ پچھلی صدی کے اندر یورپین ممالک کی نو آبادیاتی نظام کے تحت رہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یورپین کنٹریز ہیں برطانیہ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، پرتگال وغیرہ۔ ان ممالک نے آپ کے کم ترقی یافتہ ممالک کو اپنی نو آبادیاتی نظام کے تحت رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان ممالک نے اپنا جو ذاتی ٹیکسیشن کا نظام ہے، نجی جائیداد کا نظام ہے، یہ چیزیں وہاں پہ متعارف کروائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم امریکہ کے جو ممالک ہیں لاطینی امریکہ کے ان کی بات کریں تو وہاں پر جو آپ کو زیادہ اثرات ہیں وہ اسپین اور پرتگال کے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم انڈیا پاکستان کی بات کریں
تو یہ ممالک جو ہیں یہ برطانیہ کی نو آبادی رہے، اور یہاں پر ہمیں برطانوی طرز حیات اور ان کا نظام تعلیم، ایڈمنسٹریشن کے معاملات اور ٹریفک کا ایون نظام تک جو ہمیں برطانیہ کا نظر آتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم انڈونیشیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ڈچ طرز عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ویتنام فرانس کے زیر اثر رہا، تو ویتنام کے اوپر جو فرانس ہے اس کے طور طریقے، ان کے قوانین اور ان کی چیزیں جو آپ کو واضح نظر آئیں گی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے مادی اور انسانی وسائل۔ اگر ہم مادی اور انسانی وسائل کے تحت دیکھیں تو کم ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے مادی وسائل ڈیفرنٹ ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی گلف کی جو اسٹیٹس ہیں ان کی بات کریں، یعنی جو عرب ریاستیں ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے تحاشا تیل کے ذخائر جو ہیں وہ دیے ہیں، تیل کے وسائل ان کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش، ہیٹی، یمن یا ایتھوپیا وغیرہ کی، تو ان ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل بھی کم رکھے اور وہاں پہ شاید زرخیز زمینیں بھی بہت کم ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بے تحاشا زرخیز زمینیں دی ہیں، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر۔ تو اس طرح ہمارے جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے فزیکل ریسورسز کے حوالے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ سیکنڈ، جو انسانی وسائل ہیں وہ بھی تبدیل ہیں، کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو انسانی وسائل ہیں ان پہ آپ کی روایات کا، آپ کے مذہب کا، زبان، تہذیب کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ انسانی وسائل کی جو پیداواری صلاحیت ہے یا ان کی آمدنیاں جو ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے نجی اور سرکاری شعبہ جات کی نسبتی اہمیت۔ اگر ہم اپنے کم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں ایک مکسڈ قسم کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ نظر آتا ہے، جہاں کسی حد تک آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالو ہے، آپ کا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بھی انوالو ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لاطینی امریکہ کی بات کریں یا جنوب مشرقی ایشیا ممالک کی بات کریں تو ان ممالک کے اندر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کا کردار زیادہ نظر آئے گا، یعنی وہاں پہ جو انویسٹمنٹ ہے یا وہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل امپرومنٹس ہیں شاید وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کے اندر زیادہ انوالو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ ہم افریقہ کی بات کریں یا اسپیشلی جنوبی ایشیا کے ممالک کی جیسے پاکستان، انڈیا وغیرہ، تو ان ممالک کے اندر آپ کو گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ جو ہے ایکٹیو نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کی بات کریں تو جیسے ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، تائیوان وغیرہ میں آپ کے پاس جو بیرونی سرمایہ کاری ہے یا فارن انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ رہی۔ اس کے مقابلے میں پاکستان، بنگلہ دیش، ایتھوپیا، چاڈ وغیرہ یا بے شمار افریقی ممالک یہ ایسے ہیں کہ جہاں بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ کبھی بھی پرکشش نہیں رہی۔ اس کے علاوہ لاسٹ جو چیز اس ہیڈنگ میں ہمیں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ جہاں سرکاری شعبے کا کردار زیادہ ہے وہاں پر آپ کے ملک کے اندر روزگار کو بڑھانے کے لیے نارملی جو ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ حکومت جو ہے ہمیں وہ فنڈ دے تاکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو شروع کر سکیں، اور جن ممالک میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے وہاں وہ اس کے مقابلے میں ٹیکسیں جو ہیں ٹیکسز وغیرہ میں رعایتیں دے کے یا سرمایہ داروں کو سہولت دے کے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر جو امپلائمنٹ لیول ہے وہ انکریز کرے یا جو بے روزگاری ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے صنعتی ڈھانچہ۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارے جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں ان ممالک کے اندر جو آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہوتا ہے۔ ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے ہی اپنا روزگار حاصل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم انڈسٹری کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے ایسے ممالک ہیں کم ترقی یافتہ جہاں انڈسٹریل بیس موجود تھی یا موجود ہے، اور کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جہاں انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے۔ جیسے یہاں مثال کے طور پہ ہم بات کریں سنگاپور، ملیشیا اور جنوبی کوریا کے حوالے سے، تو انہوں نے صنعتی لحاظ سے کافی ترقی کی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہاں پر حالانکہ جو انڈسٹری کا سیکٹر ہے ایک اچھا خاصا سیکٹر موجود ہے، لیکن جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن یا اس کی ورکنگ پاپولیشن کے ساتھ تو کچھ اس طرح نظر آتا ہے کہ جو انڈیا کی 65% جو ہے آبادی ہے جو کام کرنے کے قابل ہے، جس کی لیبر فورس ہے وہ زراعت میں کام کر رہی ہے، اور ان کی ٹوٹل آبادی کا 13% جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو آپ کی انڈسٹری میں کام کر رہی ہے۔ لیکن جو کنٹریبیوشن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایگریکلچر کا جو کنٹریبیوشن بن رہا ہے جی ڈی پی کے اندر وہ 28% ہے، اور جو انڈسٹری کا کنٹریبیوشن بن رہا ہے آپ کے پاس وہ 29% ہے۔ لیکن اگر ہم امریکہ میں بات کریں تو وہاں پر شاید 2% جو ہے لوگ زراعت میں کام کر رہے ہیں، اور ان کی آبادی کا 25% جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وابستہ ہے۔
اور آخری چیز یہ کہ کچھ ہمارے ایسے ترقی پذیر ممالک ہیں جن کے ہاں صنعتی ڈھانچہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جیسے افغانستان ہے، بھوٹان ہے، چاڈ ہے۔ ان ممالک کے ہاں شاید انڈسٹری بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے جی وہ ہے ایکسٹرنل ڈیپینڈنس جو ہے، یعنی بیرونی انحصار، چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہے، چاہے وہ سیاسی لحاظ سے ہے، چاہے وہ تہذیبی لحاظ سے ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اپنے کم ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں جیسے ٹیکنالوجی وغیرہ کی، تو ہمارے جو غریب ممالک ہیں وہ عمومی طور پہ کسی نہ کسی بڑے جو ترقی یافتہ ملک ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں سے ہمیں شاید ٹیکنالوجی مل جائے، وہاں سے ہمیں وسائل مل جائیں، وہاں سے ہمیں قرضے مل جائیں، تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروسیس کو سٹارٹ کر سکیں، ڈیفرنٹ پروجیکٹس کو سٹارٹ کر سکیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے ملک کے اندر ایک ٹرینڈ اس قسم کا ہے کہ جی ہمیں جب بھی کوئی ایشو بنتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ IMF سے ہمیں لون مل جائے، یا امریکہ جو ہے وہ ہماری کسی طرح سے مدد کر دے۔ اگر ہم نے کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ پرچیز کرنی ہے تو تب بھی ہم فرانس یا امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی بھی جو آپ کے کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز پہ یا ڈفرینٹ اداروں پہ جو ہے وہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں سے انہیں اکنامک ایڈ مل جائے، یا پولیٹیکلی وہاں سے سپورٹ مل رہی ہوتی ہے، یا کلچرلی وہ ان سے شاید میل کھا رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے جی سیاسی ڈھانچہ، یعنی جو آپ کی پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ کیسا ہے، پاور گروپس ہیں یا انٹرسٹ گروپ ہیں وہ کس قسم کے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ کم ترقی یافتہ ممالک کے اندر جو برسر اقتدار طبقے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں، جیسے لینڈ لارڈس ہیں، یا آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، بینکرز ہیں جی، یا بیرونی سرمایہ کار ہیں جو ملٹی نیشنل کارپوریشن کے تھرو شاید آپ کے پاس سرمایہ کاری کر رہے ہیں، یا سول اور ملٹری جو ہے بیوروکریسی آپ کے پاس ہے۔ اگر ہم اپنے کم ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں تو وہاں پر ڈفرینٹ طرح کے جو طبقات ہیں وہ پاورز کے اندر ہیں، اور وہی جو ہے اس ملک کے جو مین فیصلے ہیں یا اکنامک پالیسی ہیں ان کو بنا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اگر ہم لاطینی امریکہ کی بات کریں تو یہاں شاید لینڈ لارڈز بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم پاکستان میں آتے ہیں یا وہاں پر دیکھتے ہیں تو وہاں بیوروکریسی کا بہت زیادہ آپ کو رول نظر آئے گا۔ انڈیا میں آپ چلے جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ مہاجن ہیں، یا گلف کی ریاستوں میں شیخ ہیں۔ یہ تمام ایسے طبقات ہیں کہ جو مالی لحاظ سے یا اکنامیکلی بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور اپنی اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ سیاست کے اندر یا حکومت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جتنے بھی وہاں پہ پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ نارملی انہی لوگوں کے بینیفٹس کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ ہمارے جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر جو پاور گروپس ہیں یا جو انٹرسٹ گروپس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کنٹری ٹو کنٹری۔ لاسٹ ہیڈنگ ہمارے پاس ہے ایتھنک اینڈ ریلیجیس کمپوزیشن۔ کم ترقی یافتہ ممالک کے ہاں ایک اور جو ڈفرینس پایا جاتا ہے وہ ہے ایتھنک یا ریلیجیس کمپوزیشن کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کریں جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور یا ہانگ کانگ وغیرہ کی، تو ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر جو مین رول تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ہاں جو تہذیب ہے وہ ایک جیسی ہے، یا ان کا جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ شاید جلدی ترقی کر گئے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم بات کریں افغانستان، روانڈا، موزمبیق، سری لنکا، عراق، انڈیا، صومالیہ، ان ممالک کی، تو ان ممالک کے اندر جو ہے وسیع پیمانے پر ہمیں لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، سیاسی عدم استحکام نظر آتا ہے۔ اگر ہم اسپیشلی پاکستان، انڈیا کی بات کریں تو یہاں پہ لسانی، علاقائی، ذات، برادری یا نسلی تقسیم کے نتیجے میں جو ہمارے ڈیولپمنٹ پروسیس ہیں وہ شاید اتنے اچھے سے کامیاب نہیں ہو سکے۔